بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری یہ دنیا کی زندگی کچھ دنوں کا نام ہے۔ یہ دن جو سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سال جو ہماری زندگی کے طے شدہ ہیں، وہ گزارنے کے بعد ہم ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس جہاں کو جہان آخرت کہتے ہیں، عالم آخرت کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی ایک قیامت ہے جب اس دنیا کو ختم کیا جائے گا اور سارے انسانوں کو ایک دوسرے عالم میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں حساب کتاب ہوگا، بدلہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے آخری فیصلے ہوں گے۔ اور ایک یہ دنیا ہے کہ جس میں انسان آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہر ایک اپنی عمر پوری کر کے اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کے انتظار میں قبر میں لیٹ جاتا ہے۔ زندگی اسی سفر کا نام ہے۔ کسی کی بڑی زندگی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہر ایک کی قیامت اس کی موت ہے، لیکن اس دنیا کی قیامت وہ آخری وقت ہے جب پورا نظام ختم کر دیا جائے گا اور نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک اصولی بات یہ ہے جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا خطبہ اسی پہلو سے آپ کے سامنے روشنی ڈالتے ہوئے ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونک دیا جائے گا، آخرت قائم کی جائے گی، اللہ کی طرف سے اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا، دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا، سارے جاندار کو موت دی جائے گی، سور پھونک کر اس دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوگا، نیا عالم قائم کیا جائے گا۔ قیامت ہونے کے بعد آخرت کا دور شروع ہوگا۔ تو اس دور کے بارے میں اللہ نے ایک بنیادی بات یہ بیان فرمائی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ اس دن لوگوں کے درمیان حسب نسب ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، لوگ ایک دوسرے سے حالات، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ پوچھیں گے بھی نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال بھی نہیں کریں گے، بات چیت بھی نہیں کریں گے، سوال جواب بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی خیر خبر بھی نہیں لیں گے۔ اس دن نہ حسب بچے گا، نہ نسب رہے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انسان اس دنیا میں جو کچھ عزت کماتا ہے، مقام حاصل کرتا ہے، لوگوں میں پہچان بناتا ہے، وہ ایک طرف خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا علم ہوتا ہے، تیسری طرف اس کا مال ہوتا ہے جو اسے ایک اسٹیٹس دیتا ہے۔ خاندانی بیک گراؤنڈ لوگوں میں اس کا تعارف کراتا ہے، علم لوگوں سے اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے، مال لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا انتخاب کرنے کے لیے شادی کے مقصد سے جو اسباب مد نظر رہتے ہیں ان کا بیان کیا ہے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب کو دیکھ کر، اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر، اس کے خاندان کی عزت اور اس کے خاندان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، جو حسب ہوتا ہے، ایک خاندانی نام ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر، یا اس کی مال و دولت کو دیکھ کر، اس کے پاس جو مال ہے، دنیا ہے، اس سے متاثر ہو کر، یا پھر اس کی خوبصورتی، ظاہری اٹریکشن جو اس کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر۔ لیکن جو چوتھی چیز ہے دین، اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ میں اس حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ استدلال پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک انسان کا جو مقام بنتا ہے، ایک پہچان بنتی ہے، ایک شہرت حاصل ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں ایک بڑی وجہ خاندان بھی ہوتا ہے، حسب نسب بھی ہوتا ہے، اس کے باپ داداؤں کے کارنامے ہوتے ہیں جو اس کو سماج میں ایک وقار دیتے ہیں، ایک مقام دیتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن یہ بیان فرما رہا ہے کہ نسب جو تھا، جس کی وجہ سے تمہیں ایک مقام اور حیثیت ملی ہوئی تھی، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔
اس دن انسان ایک انفرادی شخصیت ہوگا، ہر انسان انڈیویجول بیس کے اوپر چیک کیا جا رہا ہوگا، کسی کا مقام کیا تھا، دنیا میں عزت کیا تھی، لوگ کیا کہتے تھے، لوگوں میں اس کی شہرت کیا تھی، یہ سب چیزیں پیچھے ڈال دی جائیں گی۔ اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے صرف اور صرف ایک میزان قائم ہوگا، ایک بیلنس ہوگا کہ جس میں معاملات کو چیک کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ لوگ دنیا میں جن کی فکر میں گھلے جاتے ہیں اور جن کی دنیا میں ذرا سی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اپنا آرام، چین، مال سب لگا دیتے ہیں، کل منہ موڑ کے ان کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے۔ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ عبس کے اندر بیان فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان بپا ہوگا، تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، اپنے بیوی سے اور بیوی شوہر سے، اپنے پارٹنر سے دور بھاگ رہا ہوگا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو دیکھے گا نہیں، ان کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا۔ ہر ایک اپنی فکر میں مگن ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر رہے گی جو اسے کسی دوسرے کا خیال لانے سے مانے بنے گی۔ انسان جن کے لیے دنیا میں ہمیشہ جیتا رہا ہے، کل ان کو پلٹ کر دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوگا۔ وہ منظر، وہ حالت، وہ سما اس دن قائم ہوگا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے حال چال بھی نہیں پوچھیں گے۔ اس دن صرف ایک کرائٹیریا ہوگا، ایک بیلنس ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اس دن اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اس ترازو میں ایک ایک شخص کو الگ الگ تولا جائے گا، جس کے اعمال میں سے اچھے اعمال بھاری ہو جائیں گے، وزندار بن جائیں گے، اس کی نیکیاں غالب آ جائیں گی، تو بس وہی کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہوں گے کہ جن کا میزان بھاری ہو جائے گا، اور جن کا میزان ہلکا رہ جائے گا، یعنی جن کے ترازو میں نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی کہ وہ بھاری ہو جائے پلڑا، اور نیکیوں کا ترازو اس کے لیے بھاری بن جائے، تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا اور جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ حسب نسب کا ختم ہو جانا اور کل قیامت کے دن نسب کا کام نہ آنا، اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنا زیادہ اپنے عمل پر بھروسہ کرے، جتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر کام پر توجہ دے، نیکیوں کو کرنے کی فکر کرے، وہی اصل بنیاد ہے اس کی کامیابی کی، وہی کرائٹیریا اس کی کامیابی اور ناکامی کا، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، جس کا عمل اس کو آگے نہیں بڑھا سکا، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں نکال دے گا۔ جس کا عمل اس کو نہیں لے کر جا سکا کامیابی کی طرف، تو اس کا نسب اور حسب اس کو کامیابی تک نہیں پہنچا دے گا۔ آپ ذرا قرآنی بیانات کو دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے قریبی لوگوں کو بھی اعمال کی بنیاد پر ان سے دور کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کا لخت جگر، جس کے لیے وہ تڑپے ہیں، جس کے لیے آخری وقت تک اس کو مانگتے رہے ہیں، اس کو سمجھاتے رہے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ کے حضور میں اس کی ہلاکت کے بعد بھی گزارش لے کر حاضر ہو گئے، لیکن اللہ کا اصول، اللہ کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے، نبی کی اولاد ہونے کے باوجود اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی اس کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کتنے عظیم الشان نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی، ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور
اپنی قوم کے ساتھ برے کاموں میں، گناہوں میں، کفر میں پڑی رہی، آخر تک سمجھاتے رہے، لیکن وہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے کام نہیں آیا، اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہوا، ایمان والوں کو نجات دے دی گئی۔ کسی کے لیے ایمان اور عمل کے بغیر آخرت کی کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو یہ تصور اور خیال پیدا کیا جاتا ہے کہ کسی کے ذریعے سے بیڑا پار لگا دیا جائے گا، کسی کا دامن تھام کے نکل جایا جائے گا، کسی کے نام کی دہائی دے کر آخرت میں کامیابی مل جائے گی، یہ تصور غلط ہے۔ قرآن کا تصور یہ ہے کہ تمہیں خود عمل کر کے لانا ہے، اپنا پیپر خود لکھنا ہے، اپنا ایگزام خود دینا ہے، اور اسی کی بنیاد پر تمہارا رزلٹ نکلنے والا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، اسی کے اوپر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کے اندر اپنی کامیابی اور ناکامی کو دیکھنا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو رشتے ناطے رکھتا ہے، خاندان رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر بہت ساری ویلیوز کو اپنے اندر لیتا ہے۔ اس کا اثر ہونا خاندانی شرافت، خاندانی نجابت، خاندانی اور رشتے ناتوں کی بنیاد پر جو انسان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کا ہونا اسے اچھائیوں پر ابھارتا ہے۔ اگر خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو اس کی وجہ سے ہیلپ تو مل سکتی ہے، یہ فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف زیادہ آئے، اچھی زندگی گزارے، اس کو ایک سپورٹ ایٹماسفیئر کا، انوائرمنٹ کا ملے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو اچھی گزار سکے۔ یہ بنیاد تو ہے، بیس تو ہے، یہ ایک ہوپ تو ہے اس کے بارے میں ایک اچھے خاندانی بیک گراؤنڈ کا، لیکن یہ فیصلہ کن نہیں ہے، یہ ڈیسیسو نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ فیصلہ تو انسان کے عمل کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں جو فیصلے ہیں شریعت کے، وہ بالکل واضح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر ارشاد فرمایا، جبکہ ایک بڑے قبیلے غالباً بنو خزیمہ کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، اور اس کی چوری کی سزا اس کو دی جانی تھی۔ بڑے جو عرب کے اور مکے کے لوگ تھے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ایک بڑے خاندان اور بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے، اگر اس کو سزا دی جاتی ہے تو پھر لوگ بھاگیں گے دور، اور اس کے ذریعے سے ایک غلط میسج جائے گا، قبیلوں کے درمیان کے بڑے لوگوں کو بھی رگڑ دیا جاتا ہے، ان کی فکر نہیں کی جاتی، ان کے اسٹیٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو لوگ اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیں کہ ذرا اس کے بارے میں تخفیف کا معاملہ کر لیں، اس کو اس دفعہ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، اور جو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے وہ نافذ نہ کی جائے۔ اس کے لیے الگ الگ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جا رہا تھا کہ سفارش کرے، کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے بہت محبوب، قریبی اور ان کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے اور حضور کے چہیتے تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، ان کو کسی طرح، وہ نوجوان تھے بالکل، ان کو تیار کر کے بھیجا کہ تم جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرو۔ تو انہوں نے اپنے بھولے پن میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ بڑے بڑے لوگ، سرداران قوم اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ اس بڑے قبیلے کی خاتون کا مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کے بارے میں ذرا تخفیف کا معاملہ کر دیں اور سخت فیصلہ نہ فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرما کر جو بیان دیا وہ اتنا واضح تھا اور اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ شریعت کا حکم، اللہ کے دین کا حکم، اللہ کا فیصلہ یہ تمیز نہیں کرتا انسان اور انسان میں۔ اللہ کا قانون تفریق نہیں کرتا انسان کی عزت دار ہونے اور ذلیل ہونے میں۔ لوگوں کی دنیاوی وجاہت ان کو دنیا میں تو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ دین کے اندر اصول چلتے ہیں،
اللہ کے ضابطے چلتے ہیں اور ان کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب یہی چیز انسان کی خاندانی شرافت، انسان کا خاندانی مقام و مرتبہ، انسان کی عزت اگر اسے صحیح عمل پر آمادہ کر دیتی ہے تو پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، تو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، ان کو جو مقام ملا ہے وہ محض اس بنیاد پر نہیں ملا ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، ان کو اس بنیاد پر ملا ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی سچی وفادار ہے، اللہ کے دین کی سچی ترجمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جانشین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غیر معمولی بشارتیں ارشاد فرمائی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سارے جنت والوں میں جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بنایا گیا۔ یہ محض اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ترجمان ہے، حضور کا عکس ہے، حضور کا نور ہے، حضور کی محبت کا مرکز ہے، اور یہ محبت، یہ نور ان کو دین کی بنیاد پر ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جو مقام بیان فرمایا ہے وہ کسی اور کا نہیں بیان فرمایا ہے۔ جنت میں ان کو جو سرداری دی گئی ہے، جنت کے نوجوانوں کی سرداری ان دونوں کو جو سونپی گئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار، اور جنت میں سب نوجوان ہی جائیں گے، بوڑھا نہیں ہوگا کوئی، تو جنت کے لوگوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بنایا گیا۔ یہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ دین کے سچے دفاع کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے والے، اور صحیح معنوں میں اسلام کو قائم کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی حفاظت، اسلام کے لیے قربانی اور اپنی جانیں دینے والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا اور اللہ کی طرف سے مقامات طے کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے ناتوں کی بنیاد پر اپنی طرف سے کچھ فضائل بیان کر رہے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی محبت اور ذاتی مفاد کے لیے کسی کو کوئی مقام دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتائی جاتی ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتائی گئی ہیں۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام طے ہوا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام طے ہوا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں ذرہ برابر بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے ذاتی نقطہ نظر سے اور ذاتی غرض سے کوئی اس طرح کی بات کسی کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کا جو مقام طے ہوا ہے وہ دین کی بنیاد پر طے ہوا ہے۔ انہوں نے دین کی حفاظت، دین کی سپاہی اور دین کی خدمت کے لیے جو کام انجام دیا ہے، جس طریقے پر حق کو نافذ کیا ہے، حق کو غالب کیا ہے، حق کو پیش کیا ہے، حق کے لیے کھڑے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ مقام بیان فرمایا ہے جو ان کا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو دین کے لیے قربانی دینے والے، شہادت کے مرتبے تک پہنچنے والے ہیں، حضور نے ان کے جہاں ایک طرف فضائل بیان کیے، وہیں ان کے لیے شہادت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے ان کو پہلے سے بتائی گئی تھی کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو خاندانی بیک گراؤنڈ ملا ہو، خاندانی شرافت حاصل ہو، خاندانی ویلیوز ان کے پاس ہو، اور اس کے ساتھ دین ہو، دینداری ہو، دین پر عمل ہو، دینی جذبہ ہو، دین بنیاد ہو، فضیلت کی، عزت کی، مقام کی
اصل بنیاد دین ہو. اگر دین نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو، بہت مقرب لوگوں کا بھی، تو اس کا کوئی مقام اللہ کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا ہے. تو عمل کو بنیاد بنا کر آخرت کے فیصلے ہونا، اللہ کی طرف سے آخرت میں جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ ہمارے عمل کی بنیاد پر ہونے والے ہیں. اپنے عمل کی فکر کرنا، اپنے عمل کو درست بنانا، صحیح رخ پر کام کرتے رہنا، اور زندگی کے اندر ہمیشہ یہ فکر پیدا کرنا کہ مجھے کس طریقے پر اپنی آخرت کی کامیابی اور فائدے والے کام کرنا ہے. دنیا میں ہم پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر سارے کام کرتے ہیں، بزنس کرنا ہو یا دوسرے ایون سوشل معاملات بھی جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم سوشل بینیفٹس دیکھتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے جو اصل زندگی ہے اس کا پروفٹ اور لاس نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں. ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمیں کل کیا چیز فائدہ پہنچائے گی اور کیا چیز نقصان پہنچائے گی. اگر ہم اس کو سوچ کر، اپنا مائنڈ سیٹ ویسا بنا کر اور اپنی نگاہوں کے سامنے اس منزل کو رکھ کر دنیا میں کام کریں گے تو یقین جانیے کہ اس سے بہتر زندگی کوئی اور نہیں ہو سکتی. جہاں پہ انسان اپنی دنیا کو قربان کرنے کو تیار ہو، جہاں پہ انسان اپنے مادی فائدوں کو ترجیح دینے تیار ہو، جہاں پر انسان اپنی جان بھی نچھاور کرنے تیار ہو کیونکہ اس کی نگاہ کے سامنے آخرت کا فائدہ ہے. تو جو ایسا ہوگا، جس کی منزل یہ ہوگی، جس کا نقطہ نظر یہ ہوگا، جس کی توجہ یہ ہوگی، تو یقیناً وہی شخص آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے آخرت میں جو حشر کا میدان ہوگا اس میں فیصلے ہوں گے، وہاں انڈیویجول معاملہ ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا الگ الگ حساب دینا ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے ساتھ ہوں لہٰذا میرا بھی حساب کتاب ان کے ساتھ نپٹا دیا جائے. یقیناً وہاں پر نبی اپنی امتوں کو لے کر الگ الگ گروپس میں آئیں گے. اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک اپنے امام کے ساتھ آئے گا. حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو لے کر آئیں گے. یوم یجمع اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو نبی کو اس دن خطاب کرے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے. وہ سارے مراحل گزریں گے، لیکن نبی جو اپنی امتوں کو لے کر جمع بھی ہوں گے حشر کے میدان میں، اس مقام پر بھی کوئی صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس نبی کا امتی ہے، وہ اس نبی کے ساتھ ہے، کامیاب ہو جائے گا، یہ طے نہیں ہے. اللہ نے جو یہودی مذہب کے ماننے والے تھے، جو عیسائی مذہب کے ماننے والے گزرے تھے، جو دوسرے مذاہب کو جو اسلام سے پہلے تھے ان کو فالو کرنے والے تھے، ان سب کے بارے میں ایک اصولی بات بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کا فیصلہ ہے، جو ایمان لایا یا جو یہودی بنا ہوا تھا، جو نصرانی تھے اور جو سابق تھے ایک مذہب کو ماننے والے، ان میں سے جو مذاہب پہلے گزر چکے اسلام سے اور اسلام کے بعد ایمان لانے والے مسلمان جو کہلاتے ہیں، ان سب میں سے جو بھی اللہ پر پکا ایمان رکھتا تھا اور نیک عمل کرتا تھا، اچھے اعمال پر زندگی گزارتا تھا، ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. فیصلہ اللہ کی طرف سے انسان کے انفرادی عمل اور اس کے عقیدے کے اوپر ہوگا. کل اللہ رب العزت جو ایک ایک شخص سے سوال کرے گا وہ اس کے دل کے حالات، اس کے اپنے ایمان اور اس کے اپنے عمل کے بارے میں ہوگا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں تو ان کے ساتھ تھا، میں تو اس نبی کی امتی تھا، دعوت تھا. کتنے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت تو یقیناً اضافی حاصل ہوگی کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جنت اور جہنم کا جو عمومی فیصلہ ہے بلکہ انفرادی اور شخصی فیصلہ ہے، وہ ہر شخص کے اپنے عمل، اپنی زندگی اور اپنے کاموں کے اوپر ہے. لہذا ایمان اور عمل، ان دو بنیادوں کو پکڑ کر زندگی گزارنا، یہی کامیابی کی شاہراہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ایکس وائی زیڈ
جو بھی انسان بنا لے وہ اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے ذاتی طور پر، مجھے اپنے بارے میں کہ میری زندگی ایمان کے مطابق کتنی ہے، مجھے فکر کرنی ہے عمل صالح میری زندگی میں کتنا ہے، میرا دل کیسا ہے، میرا عقیدہ کیسا ہے، میرا اللہ پر یقین کیسا ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اور میری زندگی میں جو کام ہے، جو اعمال ہے، جو میری ڈیڈز ہیں، میرے ایکشنز ہیں، وہ کیسے ہیں۔ ان دونوں کو مجھے اپنے بارے میں چیک کرنا ہے اور آخرت کی فکر اسی سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور شارٹ کٹ، کوئی اور طریقہ ہرگز کل آخرت میں کام نہیں دینے والا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان دنیا میں کوئی مقام رکھتا ہو، بڑے سے بڑا اور اونچے سے اونچا اسٹیٹس رکھتا ہو، لیکن کل اللہ کی نگاہ میں وہ ایک عام انسان ہوگا اور سب کو ایک ہی طرح رکھا جائے گا۔ قبر سے اٹھنے والے، مالدار اور غریب، عزت دار اور ذلیل، اونچا مقام رکھنے والے، اونچے خاندان والے اور نیچے خاندان سمجھے جانے والے لوگ سب ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہوں گے۔ سب بغیر لباس کے ننگ دھڑنگ قبر سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان کی طرف چلا دیے جائیں گے۔ جس طرح پیدا کیے گئے تھے اسی طرح سے لایا جائے گا۔ نہ حسب ہوگا، نہ نسب ہوگا، نہ عزت ہوگی، نہ شہرت ہوگی، نہ مقام مرتبہ ہوگا، نہ دنیا کی وجاہت ہوگی، نہ مال و دولت ہوگا، نہ دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو مقام دلانے والی اور شرافت کا اور عزت کا لباس دینے والی تھی، وہ سب ختم کر دی جائیں گی۔ اس دن اللہ کی طرف سے جس کو جو مقام ملے گا وہ اس کے اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا۔ جو آدمی بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، اس کے عمل کا نور اسے لباس دے گا۔ اس کے عمل کی بنیاد پر فرشتے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں گے۔ انڈیویجول فرشتے آ کر ایک ایک شخص کو اس کے مقام کے اعتبار سے، جو اس کے عمل کی بنیاد پر ہوگا، اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اس کو عزت دیں گے۔ کسی کو بہت عالی قسم کی گاڑی میں بٹھائیں گے، کسی کو پیدل لے کر جائیں گے، کسی کو درمیانی طور پر کسی چھوٹی سواری میں رکھا جائے گا، کسی کو خالی چھوڑ دیا جائے گا اور ہکا دیا جائے گا، کسی کو پسینے میں تپایا جائے گا اور گرمی میں پھرایا جائے گا، کسی کو بہت ایئر کنڈیشن اور خاص ٹریٹمنٹ کے ساتھ فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے۔ یہ سارے حالات جو الگ الگ لوگوں کے ساتھ آئیں گے، وہ دنیا کی عزت، شہرت، مقام، مرتبے، نام کی بنیاد پر ذرہ برابر نہیں ہوں گے، وہ سب ختم۔ اب صرف انسان کا انڈیویجول عمل اور اس کا اپنا ایمان اس کو مقام دے گا۔ لہٰذا جو ہمیشہ کی زندگی میں اور سخت موقع پر اور سب سے بڑے مسئلے میں ہمیں فائدہ دینے والی چیز ہے، اس کے ساتھ ہمارا اگنورینس، اس کے ساتھ ہماری یہ غفلت ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دن کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ بے وقوف انسان وہ ہے جو اس دن کو بھلا کر دنیا کی چھوٹی چھوٹی عزت اور شہرت اور مقام اور کامیابیوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ہم سب کو سرخرو فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کا حق ادا کرنے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم کو حاصل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جنت میں داخلہ ہم سب کو مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔